دیکھیں میں پاکستان کا الحمدللہ واحد ایسا کمپوزر ہوں کہ میں نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو کوئی بھی آئے گا میرے بعد ہی آئے گا. میں نے گانا بنایا ضروری تھا جو راحت فتح علی خان نے گایا, تو وہ 1.7 بلین پہ ہے. کیا بات. پاکستان کا کوئی ایسا کنٹینٹ نہیں ہے, بھلے وہ گانا ہو, بھلے فلم ہو, بھلے کوئی پوڈ کاسٹ ہو, بھلے کوئی یوٹیوبر ہو, کہ اس کا 1 پلے پہ 1.7 بلین ہو. پاکستان کے ریجن میں بات کر رہا ہوں. واہ واہ. تو وہ کانٹینٹ میں نے دیا پاکستان میں, اور وہ گانا بھی میں نے بنایا ہوا ہے, وہ خلیل صاحب نے لکھا ہوا ہے وہ. تو میں ایسے کام کر چکا ہوں زندگی میں. پھر میں نے اس زمانے میں جب فلم پاکستان میں نہیں بنتی تھی تو اس میں ایک ہی فلم بنی, وہ بھی اتنی بری فلم تھی, آپ نے دیکھی ہوگی, جو ورثہ فلم بنائی تھی جو جواد بھائی نے انڈینس کے ساتھ مل کے. وہ تو ان کو بھی پتا بہت بری فلم تھی. تو اس میں ایک گانا میں نے بنایا تھا, صرف ایک گانا. میں تینوں سمجھاواں کہ میرین جبار پہ تھا وہ. جی بالکل. تو وہ گانے کی لائف دیکھ لیں آج بھی آپ. ضروری تھا کہ مہرین جبار نہیں, سوری, مہرین راہیل. مہرین جبار تو وہ نا, مہرین جبار از دا ڈائریکٹر, مہرین راہیل ایکٹر تھی. اور وہ پھر گانا انڈیا نے بھی اٹھایا تھا. انڈیا نے بھی اٹھایا وہ گانا, آپ خود دیکھیں چیزیں. تو میں نے ایسا کام کوئی جان بوجھ کے نہیں کیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر وہ والا وہ چیز ہے کہ جو میں نے بزرگوں سے سیکھی ہوئی ہے. میں تھوڑا پیچھے گیا ہوں یہ سیکھنے کے لیے, یہ کیسے ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار میں شوقیہ میوزک کر رہا ہوں, میں 4-5 سال بعد چھوڑ کے اپنی جاب کروں یا باہر چلا جاؤں گا, اس کے لیے ٹھیک ہے, وہ جو مرضی کرے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ زندگی بھر میوزیشین رہیں گے, آپ نے میوزیشین رہنا ہے اور آپ اس پہ کام کریں گے, آپ کا شوق ہے, آپ کی آواز اچھی ہے یا اچھی اسکلز آپ کے پاس لکھنے کے لیے, آپ کمپوز کرنے کے لیے, تو پھر تو آپ کو تھوڑے سے اسٹیپ بیک کرنے پڑیں گے, بریک دینا پڑے گا, آپ کو آنا پڑے گا. یار اتنے اعلیٰ, اتنے میچور, اتنے پکے لوگ. اپنا روٹس جو ہے نا وہ جب تک آپ ان کو ایمبریس نہیں کریں گے نا. اب میں بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نئے بچے آتے ہیں, فلم بناتے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ. جب تک آپ اپنی فلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا کہ اب ہم ہیں پنجابی, ہم پنجابی اسپیکنگ ہیں, کسی وجہ سے مولا جٹ ہٹ ہوئی نا پنجابی فلم, بالکل ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اپنے روٹس پہ واپس آنا پڑے گا. وہ چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کو دیکھیں پیکنگ, نئی پیکنگ میں مولا جٹ دکھایا نا آپ نے, وہ مزہ آ گیا. اب ہمارا دیکھیں پوری دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر چیز ڈسپوزیبل ہوتی جا رہی ہے, ہر چیز ڈسپوزیبل ہو گئی ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز یوز کی اس کے بعد اس کو پھینک دیا. اب آپ کا گانا بھی یہ ہو گیا, آپ نے گانا سنا اس کے بعد چھوڑو یار کوئی اور لگاؤ. گانا بھی یہی ہو گیا, سننے میں بھی فاسٹ فوڈ کر دیا نا آپ نے, فاسٹ فوڈ کر دیا آپ نے, فوڈ پانڈا بن گیا گانا بھی. آپ آتے ہیں کہ لے آؤ, گھر ہی پہنچ گیا, وہ ایفرٹ ختم ہو گئی کہ جانا ہے فیملی کے ساتھ آپ نکلیں, کہ رونا کہ خوشی ملتی تھی آپ کو. ہم تو جاتے تھے, ابھی بھی یاد کرتے ہیں, ابو کے ساتھ جاتے تھے ہم بچپن میں گاڑی میں, چھوٹے چھوٹے پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی, جا رہے ہیں بائک سے کھانا کھا رہے ہیں, اتنا مزہ آتا تھا. آپ نے کنوینئنس کے نام پہ نا اپنی کریٹیوٹی مار لی. ہاں, وہ خوشیاں بھی ختم ہو گئی ہیں, وہ والی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو ملتی تھیں, یہ ٹیکنالوجی ان چیزوں کی وجہ سے بہت چیزیں خراب ہوئی ہیں. تو میرے خیال سے پیچھے جانا چاہیے لوگوں کو, تھوڑا سا ریئلٹی کی طرف جانا چاہیے. اتنے جن لوگوں نے, آپ مجھے دیکھیں, اس سے آگے آپ کیا بنائیں گے, آپ اس سے آگے آپ نے اب کیا بنانا ہے, اپنے دنیا میں کیا ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے. تو یہ اس زمانے کی باتیں جب فلم انڈسٹری بن رہی تھی, یا جب گاڑی نئی نئی بننی شروع ہوئی تھی, یا نئی نئی چیزیں بننی, اس وقت لوگ محنت کرتے تھے. اس وقت کسی سنگر نے آنا ہے, وہ پریکٹس کرتا تھا, سیکھتا تھا, استادوں سے پوچھتا تھا. اب کوئی پوچھتا نہیں. آپ یوٹیوب کھولتے ہیں, جی میں نے یہ پریکٹس کرنی ہے, آپ فلانا راگ یوٹیوب پہ ہی پڑا ہوا ہے. پہلے لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے ڈالا ہوا ہے. وہ استاد کوئی نہیں ہے جو اس کو کہے کہ چل بیٹھ بھی میں آ رہا ہوں اتنے بجے کر. وہ اب اپنی مرضی سے اٹھا ہے, اپنی مرضی کا کھولنا ہے, یہ ایسے اچھا اوکے ڈن. کوئی محنت کرانے والا کوچ کوئی نہیں ہے سر پہ. ہم نے تو پھر اپنی کوچنگ دیکھی ہوئی ہے, ابو نے کوچنگ کی ہے پراپر, میرے تائے چاچوں نے, میرے جو بھائی ہیں کزن ہیں بڑے جو ہیں, استاد بلو صاحب جو ہیں, ہمارے ایسے کوچ ہوئے ہیں, استاد سکھایا, ہمیں پتہ چلا. نہیں سر, بڑا محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو ٹائم ڈالنا پڑتا ہے. اگر ٹائم نہیں ڈالیں گے تو وہ آپ کو رزلٹ ہی نہیں آئے گا. جہاں ہم لوگ تھوڑی سی ایوارڈس کی بھی بات کرتے ہیں, ہمارے میوزک ایوارڈز ایک ٹائم پہ ہوا کرتے تھے, ہماری پوری انڈسٹری اسٹیبلش تھی, پھر ایک ڈاؤن فال آئی. وہ پورا سی ڈی کا دور آیا تھا, اور سی ڈی کے دور کے بعد ایک 10 سال ایک بڑا ہی ڈاؤن پیریڈ رہا. میوزک ایوارڈز ختم ہو گئے. اب ہمارے میوزک ایوارڈز اگر ہوتے ہیں تو
ڈرامے کے تھرو ہی ہو رہے ہو. ڈرامے کے تھرو ہی ہو رہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر میوزک کو ہم لوگوں نے اس طرح, میں ایک چیز اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہر 10 سال بعد ایک میوزک ریولیوشن آ جاتی ہے ہمارے ملک میں, کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. اب ایک طرح اسپوٹیفائی آ گیا یا آپ کے پاس ایپس وغیرہ جب آئی ہیں تو میوزک انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اب آپ کو لیبل کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, ہن ریکارڈ لیبل بھی تسی ہے ہو, ڈسٹریبیوٹر بھی تسی ہے. میرے گانے جو ہیں میرے یوٹیوب پہ, جو میرا اپنا چینل ہے وہ 4.5 ملین پہ چلا گیا ہوا ہے سبسکرپشن جو ہے اس کی. میں نے کسی ریکارڈ کو نہیں دیے گانے, میرے چینل پہ ہی ہیں, اور وہ 200 ملین پہ بھی ہیں گانے ان کے ویوز. اور میں نے کبھی نہ پیسے لگایا نہ مجھے پتا تھا کیسے لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے. خود ہی بناتا تھا, خود ہی ڈالتا تھا اس پہ. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ڈرامہ انڈسٹری میں 1-2 لوگ تھے جو ڈرامہ کے OSTs بناتے تھے. باقی جو ہمارے بہت بہت بڑے نام جو آج ڈرامہ OST بنانے کا ویٹ کرتے کہ ہمیں کوئی کہے, وہ لوگ اس سمجھتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا یار ڈرامہ, نہیں یار ڈرامے کا کام کرنا کیا ہو گیا. وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. ایکٹر بھی ہوں گے اس میں کافی. تو جب میں نے یہ دیکھا تھا کہ انڈسٹری میں فلم تو بن نہیں رہی, پوپ انڈسٹری کو ویسی یہ کمپنی آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں جس نے پکڑ کے سارا کچھ ہی تباہ برباد کر دیا تھا. تو آپ کے پاس پلیٹ فارم تھا ہی کوئی نہیں. میوزک کہاں پہ آئے گا, کہاں سے چلائیں گے. ایک کوک اسٹوڈیو تھا, وہ بھی اس زمانے میں ان کی مرضی ہوتی تھی کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. ہاں ظاہری بات ہے, ان کو اس طرح تو نہیں تھا. مگر کوک اسٹوڈیو کی ایک کنٹریبیوشن تھی کہ اس نے میوزک کو, ایک ہی پلیٹ فارم تھا نا وہ اس زمانے میں. تو وہ مطلب ہے, تو ہم تو بھائی ایز اے میوزیشین پاکستان میں ہم تو کوک اسٹوڈیو کے احسان مند رہتے ہیں کہ ہمارے گانے آئے ہیں. کوئی تو ہمارے پاس ایسی جگہ تھی جہاں پہ آپ اپنا ٹیلنٹ بتا سکتے ہیں. فلم انڈسٹری ہے نہیں. اور ویسے بھی ہمارے آپ دیکھیں کہ میل سنگرز کا اتنا خلا ہے پاکستان میں. 50 سال 60 سال سلطان رائی صاحب نے گنڈاسا پھڑی رکھے, اس بعد وہ شان بھائی نے پھاڑ لیا, انہوں نے گانے ہی نہیں گائے فلموں میں. آپ خود دیکھیں شان بھائی نے کتنے گانے لپسنگ کیے ہوں گے فلم میں. ان کی آپ فلمیں اٹھا لیں تو وہ 200-300 سے زیادہ ہوں گی. اور ان پہ گانے جو پکچرائز ہوئے ہیں وہ کتنے ہوں گے, وہ بھی کم سے کم تو 1000 سے زیادہ ہوں گے گانے. تو وارث بیگ صاحب نے ہی گائے تھے زیادہ تر, تو مطلب آپ 20 گانے نہیں نکال سکتے جو شان صاحب نے لپسنگ کیے ہوں گے فلم میں. وہ صرف یہی تھا کہ ہمارا ایک پنجاب کا ایک ایسا سین چل گیا, اس کی میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. ان کو وہی کرنا پڑنا تھا جو ڈائریکٹر بنا رہے ہیں یا جو چل رہا ہے, جو بک رہا تھا. تو سنگر کا بہت بڑا خلا ہے اس چیز کے اندر کہ آپ کو وہ چانس ہی نہیں ملا سنگرز کو. میں اگر پوچھوں آپ سے کہ میوزک کی ریولیوشن جو آ رہی ہے اور جہاں میوزک اب آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک ہم نے دور دیکھا تھا جہاں مائکنگ بھی خود کر رہے ہوتے تھے. اچھا یار اسنیئر کی آواز یہ ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اب ایوری تھنگ ایک آپ کا پرومپٹ پہ آ گیا کہ اے آئی آپ کو کہتا ہے. اور میں یہ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اے آئی سے گانا بنا کے آتے ہیں, کہتے ہیں اے آئی بنا دو. ہاں بہت ہو رہا ہے ابھی تو. یہ ہر بندے کے ہاتھ میں سمجھ لیں کہ ایک میوزک کا بابا آ گیا. کوئی جادو والا بابا نہیں ہوتا جو کھل جا سم سم بلا ہوتا تھا. وہ جو ہوتا تھا جیسے لطیفے سنی تھی ہوتی سن کی چراغ رگڑا ہے تب جن نکلا ہے. تو یہ تو اس میں پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اے آئی ہے نا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو جو RI لوگ ہیں نا جو ریئل انٹیلیجنٹ ہے وہ یہ آرٹیفیشیل ختم نہیں کر سکتے کبھی بھی. اے آئی جو ہے آپ سننے کے لیے ٹھیک ہے, آپ کو آئیڈیا آ جاتا ہے, آپ ریفرنس بہت اچھا, آپ کا ٹائم بچتا ہے. اے آئی از جسٹ ویری گڈ ٹول. آپ اس کو ایز اے ٹول میں بھی یوز کرتا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے کیا ہونا چاہیے, میں 2-3 آپشنس لیتا ہوں اس سے, مجھے آئیڈیا اچھا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں میں پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میرے گانے ہٹ بھی ہیں بہت سارے, بہت سارے گانے ہٹ ہیں. ایون انڈیا میں بھی جو میں نے کیے وہ بھی ہٹ ہیں, پاکستان میں بھی جو کیے ہیں ہٹ ہیں. تو اے آئی کو جو سنایا گیا ہے, جو سن کے وہ بناتا ہے, اس میں میری چیزیں بھی تو ہیں نا. ہاں ظاہری بات, وہ ریفرنس لیتا ہے نا, ریفرنس لیتے ہیں وہ سارا کچھ. تو اس لیے ہم RI لوگوں میں سے ہیں. تو یہ ایز اے آئی جو ہے ایک ٹول ہے بہت اچھا. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ میوزک ختم ہو گیا یا ریئل ٹیلنٹ ختم ہو گیا. میوزک نہیں ہو, مگر میں کہہ رہا ہوں ریئل ٹیلنٹ کے اوپر جو ہے نا, میوزیشنشپ ختم ہو رہی ہے. وہ بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں جو بیسٹ ہوگا وہ سامنے آئے گا.